تربیت تو تعلیم کی غرض سے کہ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے۔ آج ہم دینی اداروں کو کنارے لگا دیے ہیں اور تیزی کے ساتھ اسکول، کالج اور تعلیم کے نام پر بھیڑ بھاڑ ہوتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر ہو جائے، پی ایچ ڈی کر لے اور ہائی فائی ہوئی عہدے پر فائز ہو جائے، میرے بھائیو دین کہاں گیا؟ آپ دم بھرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دم بھرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، صرف احمد اور عبد الرحمن کے نام رکھنے سے ہم مسلمان نہیں ہوں گے میرے بھائیوں۔ جب تک کہ ہمارا ایمان پختہ نہ ہو، ہم مضبوط دین کے اندر نہ ہو جائیں، ہمارا عمل اور کردار صحیح نہ ہو جائے، ہمارے معاملات، حقوق، واجبات جب تک صحیح نہیں ہوں گے میرے بھائیوں، اصلاح نام صرف ہم سیکھتے رہیں گے، خطبے دیتے رہیں گے، تقریریں ہوتی رہیں گی، لیکن جب ہماری اصلاح ہمارے گھر سے ہوگی، ہمارے آنگن سے ہوگی، ہمارے والدین کریں گے، تب جا کر کے اس کی اصلاح کا اثر ہمارے دلوں میں بیٹھے گا اور والدین کی ذمہ داری ہوگی اور وہ ہمارے بچوں پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس لیے مجھے کوئی تقریر نہیں کرنا ہے، جو پروگرام رکھا ہے ہمارے مصلیان نے، آپ کس وجہ سے رکھا ہے اس کی وجہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے سال کا یہ دوسرا جلسہ ہو رہا ہے اور محض تربیت اور اصلاح کے نام پر ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ذمہ داری سمجھیں، اپنے حقوق اور واجبات کی ذمہ داری سمجھیں، تب جا کر کے معاشرے کی اصلاح بھی ہوگی، معاشرے کے اچھے اثرات بھی ہوں گے اور لوگ ہمارے بچوں سے عبرت بھی حاصل کریں گے کہ دیکھیے فلاں کا بچہ عالم ہے، فلاں کا بچہ حافظ قرآن ہے، کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، کتنا سیدھا سادہ ہے، معاشرے میں نہیں رہتا، گھر کے کام سے کام میں رکھتا ہے، فاضل کہیں بیٹھتی نہیں اس کی، کہیں کھیل کود میں بیجا لہو لعب میں نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری کس کی میرے بھائیوں؟ یہ ہماری ہے، ہمارے والدین کی ہے، ہمارے سرپرستوں کی ہے۔ میں نے ایک بہت چھوٹی آیت سنائی ہے اور بہت سن چکے ہیں آپ اس آیت کو۔ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کیوں خطاب کیا؟ پہلی بات، کیوں یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا،
ہم تو ایمان والے ہیں ہی ہیں، ہم تو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے آمنو کہنے کی؟ تو آمنو کا معنی آپ کو بتایا گیا ہے کلاسوں میں کہ ہمیں اس کی حقیقت کو پہنچنا ہوگا اور جاننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کیوں ہمارے لیے فرمایا، اور آمنو کا معنی آپ کو بتایا گیا ہے تصدق باللہ و رسولہ۔ آج ہم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، کتنا عمل ہے، کتنا اس کا خوف ہے، معاشرے میں اس کا کتنا چلن ہے، ہمارے گھروں میں کتنا اس پر جو ہے عمل درآمد ہے، دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم اس پر غور و فکر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ ہم جہنم کے ایندھن ہوں گے، ایندھن بنائے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کہا، اب متنبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، یا ایمان والو اپنے نفسوں کو بچاؤ، پہلے اپنے نفس کو درست کرو۔ اسلام کی تعلیم دیکھیے کتنی جامع تعلیم ہے کہ جب اپنا نفس صحیح ہوگا تو ہمارے گھر کے آل اولاد کا ذہن صحیح ہوگا، ہمارا قبیلہ، ہمارا خاندان اور رشتے ناتے سب صحیح ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے سلسلہ شروع کیا کہ قوا انفسکم، پہلے تم اپنے نفسوں کو بچاؤ، نہیں بچاؤ گے تو اللہ نے انجام بھی بتایا، وقودہ الناس والحجارہ، انجام بڑا دردناک ہے میرے بھائیوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی یہی ملی ہے، کھائیں گے پئیں گے، اپنی تجارت چمکائیں گے، بلڈنگیں بنائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور اسی میں دنیا سے ہم چلے جاتے ہیں۔ اور جب وہاں ہم اس تاریخ گھر میں سلائے جاتے ہیں اور سلائے جائیں گے تو ہمیں انجام سامنے آ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم جہنم کے ایندھن ہیں، پتھر ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اور جنوں کو، یہ دو بڑی مخلوق ہے، دنیا میں بڑی ساری مخلوقات ہیں، وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہی دو مخلوق کو مخاطب کیا۔ اور بھی مخلوقات تھیں، بڑے ساری مخلوقات ہیں، بقول مفسرین تو لاکھ سے زیادہ ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم جتنے ذمہ دار ہیں ویسے ہی ذمہ دار جنات ہیں، اور سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 29 بار غالباً اللہ نے کہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب پیدا ہوتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مخاطب کیا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہم ہی ذمہ دار ہیں، ہم ہی سرپرست ہیں، ہم ہی اپنے بال بچوں کے نگراں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت ہمیں سنائی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بال بچوں کی ذمہ داری اور ان کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو نہیں سمجھا اور ان کے حقوق کو پامال کرتے رہے تو میرے بھائیوں، بخاری شریف کی جامع حدیث آپ سن چکے ہیں، جامع حدیث آپ سن چکے ہیں اور بارہا سنایا گیا ہے آپ کو۔ اور تربیت اولاد کے تعلق سے میں نے اسی مسجد میں 4 قصوں میں نے آپ کو درس دیا ہے، 4 قصوں میں کہ اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے۔ مزید اس میں مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، اشارتاً میں آپ کو یہ بات بتا کر کے مجھے رخصت ہونا ہے۔ جابر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث
روایت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بڑی مشہور حدیث، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، بڑی جامع حدیث اور بڑی مشہور حدیث. لیکن کیا ہم نے اس کی جامعیت کو بھی سمجھا؟ کیا ہم نے اس کی معنویت کو سمجھا؟ کیا ہم نے اس کی اہمیت جانا؟ کیا ہم نے اس کی فضیلت کو جانا؟ اور کیا اس کے اندر ہماری گرفت ہے؟ ہم نے کبھی اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم میں کا ہر شخص راعی ہے، چرواہا ہے، ذمہ دار ہے، اپنی آل اولاد رشتہ دار کیسو اقارب جتنے آپ کے ماتحت ہیں سب کے ذمہ دار ہم ہیں. اگر ہم نے صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں اگر ہم نے اپنے اولاد کی تربیت نہیں دیا، اپنے اولاد کو حسن سلوک سے آراستہ نہیں کیا، ماں باپ کی فرما برداری سے آگاہ نہیں کیا، میرے بھائیوں قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا، سوال ہوگا ہمارے ماتحتوں سے، اور ماتحت پوچھے جائیں گے کلکم راعٍ و کلکم مسئول، ہر چرواہا ہر راعی مسئول ہوگا اپنی رعیت کا، جواب دینا ہوگا قیامت کے دن. اور بھی حدیثیں ہیں کہ قیامت کے دن ہماری قدم جو ہے لغزش نہیں کر سکتی. وہ حدیث لا تزال قدم عبد عند یوم القیامہ. اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. حدیث کا دوسرا ٹکڑا وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، اور آدمی اپنے اہل و عیال کا مسئول ہوگا. ہماری بیویاں بھی مسئول ہوں گی فی بیت زوجہا، اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہیں. وہ شوہر کما کے لاتا ہے، ہماری بیوی نے کیا خرچہ کیا، کہاں رقم دبائی، کہاں رقم بہایا، کتنا گھر سنوارا، گھر کو کتنا کامیاب کیا. قیامت کے دن بات پوچھ ہوگی میرے بھائیوں. بڑی مختصر انداز سے میں آپ کو تربیتی انداز میں، اصلاحانہ انداز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے غلام ہے، اور غلام اپنے آقا کے مال میں اس کے تصرف کرنے میں اگر وہ صحیح نہیں ہے اسے بھی پوچھا جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، اپنے آقا کے مال کے بارے میں کہ ہم نے تم کو غلام رکھا، ہم نے اپنی دکان پر نگراں رکھا، تم نے میرے مال کی کتنی حفاظت کیا، پوچھا جائے گا قیامت کے دن. آج یہ چیز اگر موضوع بڑھانا نہیں ہے، آج یہ چیز کتنی خطرناک ہو گئی ہمارے. ہر فرد ہمارا آزاد ہے، چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک میرے بھائیوں سب آزاد ہیں، اور کوئی شخص اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا آج کہ ہاں یہ ہم امانت بنا کے بھیجے گئے ہیں. ہر فرد کے ہم امین ہیں، ادارے کے ہم امین ہیں، مساجد کے امین ہم ہیں، اولاد کے امین ہم ہیں، اور اپنی عورت کے امین ہم ہیں، اور جو ہے تجارت کے، منڈیوں کے اور کاروبار کے ساری چیزوں کے ہم جو ہے امین بنا کے بھیجے گئے ہیں. کتنی امانت داری ہے ہمارے اندر. اور خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت میں ہر فرد آزاد، ہر فرد غیر ذمہ دار، کوئی امین نہیں دکھائی دیتا. ڈھونڈنے سے چراغ لے کے ڈھونڈ رہے ہیں کہ امانت دار کوئی ملے تو ہم اس کا ذمہ دار اس کو بنائیں. آج ایسے امانت دار ہم کو نہیں ملتے.
کیسے ملیں گے جب ہم نے تربیت نہیں کیا، بچوں کو ڈرایا نہیں؟ اللہ اکبر! وہ حدیثیں میں نے آپ کو سنائی تھی کہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی ماں نے، مختصر واقعہ، بالکل مختصر، دیکھیں کتنی جامع نصیحت، کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، لو خودہا لے لو تم۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے، اور ان کی ماں ایسے کہہ رہی ہیں کہ ماں رتیہ ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیٹے کو بلا رہی، کہا تال، ہاں تال ہونا، آؤ میں دے دوں، آؤ لے لو، اور ہاتھ میں کچھ نہیں۔ آج ہمارے اپنے چرواہوں کو، اپنے بچوں کو، معصوم بچیوں کو، معصوم لڑکوں کو اسی طرح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ ہے یہ بات، اتنی چھوٹی سی بات، کیا حسن تربیت تھی اللہ کے نبی کی میرے بھائیوں۔ بہرحال بات بڑھ رہی ہے، اگر ہم امین ہیں، ہم باغبان ہیں، اگر ہم اپنے باغ کو ڈھنگ سے نہیں سینچیں گے، سیراب نہیں کریں گے، اس کی رکھوالی صحیح ڈھنگ سے نہیں کریں گے، سینچائی نہیں کریں گے، تو کیا پھل دے گا؟ وہ پھل دے گا؟ بولو جی، باغبان اگر باغ میں رکھا جائے اور وہ پانیاں نہ دے، سینچائی نہ کرے، درختوں کی رکھوالی نہ کرے، باغ کی رکھوالی نہ کرے، تو پھل لائے گا وہ؟ بس یہی مثال سمجھیے آپ کہ جب ہم باغبان صحیح نہیں ہیں تو پھل کی کیسی امید رکھتے ہیں میرے بھائیوں؟ اس لیے تربیت اس انداز سے جو ہے ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز پیارا انداز تھا، لیکن وقت مجھے نہیں دینا ہے۔ میں اپنا سارا وقت اپنے مہمانوں کو، علماء کرام کو دینا چاہتا ہوں۔ اور اگر ہمارے والدین، ایک جملہ کہ اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح ڈھنگ سے تربیت نہیں دیں گے تو یہ جان لیجئے، یہ آخری بات کہہ رہا ہوں میں۔ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر کے وہاں جاتے ہیں اور ڈاکٹر اگر بتا دے کہ یہ دوا آپ کو کھانا ہے اور اس سے پرہیز کرنا ہے، اور پرہیزی نہ کریں اور دوا کھائیں، آپ کی بیماری چلی جائے گی؟ نہیں جا سکتی۔ اسی طریقے سے بچوں کو پرہیز کرانا ہوگا، برائیوں سے، غلط مجلسوں سے، غلط زبان سے، غلط آواز سے، غلط جملے سے، غلط کھانے سے، تب جا کر کے ہماری تربیت ہو سکتی ہے میرے بھائیوں۔ یہ آج کا جلسہ عام اسی غرض سے ہمارے مسجد کے مصلیان نے رکھا ہے، اور انہوں نے دامے درمے قدمے سکھنے اس میں تعاون بھی کیا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں اور اپنے مصلیان کے حق میں دعا دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جس طرح کا بھی تعاون کیا ہے، اللہ رب العالمین ان کے اس تعاون کی بدولت، اس تعاون کے صلے میں اللہ رب العالمین دین دنیا دونوں میں انہیں ترقی عطا فرمائے، ان کی تجارت میں ترقی عطا فرمائے، ان کے گھر میں ترقی عطا فرمائے، ان کے بال بچوں میں ترقی عطا فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے مہمان آ چکے ہیں، خصوصی مہمان آ چکے ہیں، اور اب آپ کے سامنے ہمارے علماء کرام، یہ میں شکریہ کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنا وقت اپنے مہمانوں کے لیے دینا چاہتا ہوں، اور آپ حضرات سے شکریہ کے ساتھ اور ہمدردانہ انداز سے یہ بات عاجزانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ذرا منجمد ہو کر کے بیٹھیے، اطمینان اور سکون سے بیٹھیے، اور ہمارے علماء کے کرام کے خطاب کو سنیے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔